نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچتے ہیں ڈوب کر والناشطات نشطا اور قسم ہے ان کی جو بند کھولتے ہیں نرمی سے والسابحات سبحا قسم ہے ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں فالسابقات سبقا قسم ہے ان کی جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے جاتے ہیں فالمدبرات امرا پس قسم ہے ان کی جو سارے کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپ جائے گی کانپنے والی تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قلوب یومئذ واجفہ دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے دھڑکتے ہوئے ہوں گے ابصارها خاشعہ آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی یقولون کہتے ہیں وہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پرانی تخلیق میں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت لوٹنا بڑے خسارے کا ہوگا فإنما هي زجرۃ واحدہ پس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی فإذا هم بالساہرہ پس اچانک وہ کھلے میدان میں جمع ہوں گے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ النازعات کی ابتدائی 14 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل سورۃ النبا مکمل ہوئی سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل سے قیامت کو ثابت فرمایا اب سورۃ النازعات میں چونکہ موضوع ان آخری صورتوں میں قیامت اور موت کا ہی ہے، تو یہاں پر موت کی کیفیت کو بیان کیا گیا
چونکہ دو قسم کے لوگ ہیں، موت تو بہرحال سب پہ آنی ہے۔ ایک وہ جو موت کے وقت مجرم ہوں گے، ان کی روح کو کس طرح سختی کے ساتھ نکالا جائے گا، اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا اور بڑی نرمی کے ساتھ ان کی روح کو نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں موتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والنازعات غرقا، نزع کہتے ہیں کھینچنا، اس لیے موت کی حالت کو کہتے ہیں نا نزع کی حالت طاری ہوئی، اور جھگڑے کو کیا کہتے ہیں؟ تنازع، وہ بھی بات اپنی طرف کھینچی جاتی ہے نا، ہر کوئی اپنی طرف بات کھینچ رہا ہوتا ہے۔ غرق کہتے ہیں کسی چیز میں ڈوب جانا، تو فرشتے گویا کہ انسانوں کی رگوں میں ڈوب کر روح کو کھینچتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ یہ مجرم کی موت ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی مثال یوں آئی ہے کہ ایک ریشمی چادر کو ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لپیٹا جائے، اور ایک آدمی چادر پکڑے اور دوسرا آدمی اس ٹینی کو پکڑے، وہ چادر کو کھینچے اور یہ ٹینی کو کھینچے، تو جس طرح چادر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ایسے ہی رگ رگ ٹوٹ جاتی ہے۔ والناشطات نشطا، ناشطات کہتے ہیں بند کھولنا، جیسے مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہو، یا آج کل کے دور میں شاپر ہوتا ہے، اس کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہو، تو اوپر سے گرہ کھول دی جائے، وہ پانی بڑی نرمی کے ساتھ نکل جاتا ہے، خود بخود بہہ جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی روح بھی خود بخود گویا کہ بدن کو چھوڑ کر جنت میں چلی جاتی ہے۔ یہ مومن کی آسانی والی موت کا ذکر ہے۔ باقی قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اور کئی آیات میں مجرم اور مومن کی موت کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی موت کا ذکر کرتے ہوئے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، کہ جب ہمارے فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، کہ فلاں ہماری مشکل کشائی کرے گا، فلاں ہماری مدد کرے گا۔ اب جس ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا نا کہ وہ بچائے گا، اب اس کو بلاؤ نا تاکہ تمہیں بچائے۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا جب ظالم موت کی تلخیوں اور سختیوں میں ہوں گے نا، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، آج تمہیں ذلیل کیا جائے گا اور ذلت کی موت تمہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سورہ انفال میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کافروں کو جب فرشتے موت دینے آئیں گے نا تو چہرے اور پیٹھوں پر ماریں گے اور کہیں گے چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ، رب کی نافرمانی کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور والناشطات نشطا، اور مومن کی موت فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، موت کے وقت فرشتے آ کے تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں غم بھی نہ کرو اور خوف بھی نہ کرو، اور جس جنت کا تذکرہ سنتے تھے نا، آج جنت میں جانے کا دن آ گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، رب کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی ان کے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی ان کے دوست ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح آج اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں ڈوب کر روح کو، والناشطات نشطا،
اور ان کی جو گرہ کھول دیتے ہیں، بند کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور قسم ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف آئے، روح کو نکالا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن روح کو لے کر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے سلام کہا جاتا ہے، ہر آسمان کے دروازے پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور جب مجرم کی روح نکالی جاتی ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، فرشتے تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر پٹخ کے اس کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ فالسابقات سبقا، اور وہ فرشتے کوتاہی کرنے والے نہیں، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، مختلف کاموں کی تدبیریں کرنے والے ہیں، کسی کی ڈیوٹی ہوا پہ لگی ہے، کسی کی بادلوں پہ لگی ہے، بارش کے قطروں پر لگی ہے، یا مومن کی روح نکالنے پر لگی ہے۔ جو جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، ان تمام ڈیوٹیوں میں وہ کوتاہی کرتے نہیں کرتے بلکہ عمل پورا کرتے ہیں۔ اے لوگو، یوم ترجف الراجفہ، ایک دن آنے والا ہے جس دن لرز اٹھے گی، لرزنے والی، کانپ جائے گی دھرتی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسری آ جائے گی۔ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ ایک سور میں فنا ہے، دوسرے سور میں پھر اٹھنا ہے۔ فرمایا پہلے ساری کائنات تباہ کر دی جائے گی، تتبعها الرادفہ، بالکل اس کے پیچھے پیچھے پھر اٹھنے کا وقت بھی آ جائے گا۔ یہ دونوں واقعے بالکل عنقریب ہونے والے ہیں۔ ردیف کہتے ہیں پچھلے سوار کو، ردیف کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے سوار کو، گھوڑے پہ، موٹر سائیکل پہ جو پچھلی سواری بیٹھی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ تتبعها الرادفہ، تو یہ دونوں سوار اکٹھے پہنچتے ہیں، یہ نہیں کہ اگلا سواری والا بھی پہنچا، دوسرا 2-4 منٹ بعد پہنچتا ہے، نہیں، اکٹھے پہنچتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پہنچتے ہیں، اور میں ایسے ہی ساتھ ساتھ فنا ہوگی اور پھر اٹھنا بھی ہوگا۔ تتبعها الرادفہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکتے ہوں گے اس دن، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، آنکھوں پہ خوف ہوگا۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، اب منکرین قیامت کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پرانی تخلیق میں، یعنی تنزیہ طور پہ کہتے ہیں او جی ایک دفعہ پہلے پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، اب بڑے ہو گئے، اب پھر دوبارہ پیدا ہوں گے، وہی پرانی بات پھر ہوگی، پھر دہرائی جائے گی، یہ تنزیہ طور پر وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم پرانی تخلیق میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں یہ تو اس وقت لوٹنا بڑے خسارے کا ہوگا، او جی بڑا نقصان ہوگا، جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اور یہ کئی جگہ ان کا قول اللہ نے نقل کیا کہ وہ یوں کہتے ہیں، مثال کے طور پہ سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دے میرے محبوب وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ،
تمہیں کیا لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے؟ حالانکہ ایک ہی ڈانٹ آئے گی، ایک ہی سخت آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب اٹھ کر کھلے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک ہی حکم آئے گا اور کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کیا محشر کے دن سے بھاگ سکے، آگے پیچھے ہو سکے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کھلا میدان ہوگا، محشر کے میدان میں سارے انسان پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا